تقدیر، قسمت، ڈیسٹینی، فارچون، یہ کچھ ورڈز ہیں۔ جیسے ہی انسان کے کانوں پر یہ الفاظ گرتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں آخر کیا لکھا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں کچھ بھی رینڈملی نہیں ہو رہا۔ میتھمیٹکس کی ایک ٹرم ہے دا کیوس تھیوری، یعنی کہ بظاہر چیزیں ڈس آرڈر کا شکار نظر آ سکتی ہیں، لیکن اس ڈس آرڈر کے اندر بھی ہمیں پیٹرنز نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں، ایسی کہانی جس میں آپ کو تقدیر، مقدر اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی یا جس چیز نے ہونا ہے، جس کا ہونا طے پا چکا ہے، اس کا عملی جامہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آج سے ٹھیک 466 سال پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے اس لڑائی کو دیکھنے والے ایک گواہ نے اکبر نامہ میں لکھوایا تھا کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہوا میں بس سرخ تلواریں ہی نظر آ رہی تھیں، ان کا لوہا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف یوں لگتا تھا جیسے سرخ یاقوت چل رہے ہیں، یعنی ان پر اس قدر خون تھا کہ لوہا یعنی کہ تلوار نظر ہی نہیں آتی تھی، صرف انسانی خون نظر آ رہا تھا۔ 700 ہاتھیوں اور 40,000 انسانوں سے لڑی گئی یہ لڑائی ہندو مہاراجہ ہیمو اور 13 سالہ جلال الدین محمد اکبر کے درمیان ہوئی تھی۔ لیکن یہ کسی صورت بھی برابری کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ہیمو اس جگہ تک آتے آتے راستے میں 22 لڑائیاں جیت کر پہنچا تھا، بلکہ اس وقت تو اس کے پاس اس قدر خطرناک وار ایلیفنٹس یعنی کہ جنگی جو ہیں ہاتھی تھے اکٹھے ہو چکے تھے کہ مغل گورنر ہیمو کے آنے کا سنتے ہی شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہی تھا جب ہیمو نے اپنے آپ کو وکرم آدتیہ کا ٹائٹل دیا، اور جو لوگ آپ میں سے ہندو مائتھالوجی کو سمجھتے ہیں، اسے آگاہی رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ وکرم آدتیہ کا ٹائٹل کس قدر ہیوی اور کس قدر بھاری ٹائٹل ہے، کہ ہندوازم میں اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے کہ ہندوازم میں جب سے ہندوازم کی ہسٹری ہے اب تک صرف 8 وکرم آدتیہ ٹائٹلز گزرے ہیں۔ اس لڑائی ڈیٹیلز بڑی دلچسپ ہیں، کیونکہ ہیمو نے مغلوں پر اپنے وار ایلیمنٹس چھوڑ دیے تھے، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑے ہاتھی پر بیٹھا تھا جس کا نام تھا ہوا، اور وہ لوگ آلموسٹ جیت گئے تھے، لیکن بائی چانس غلطی سے ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگ گیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی آرمی میں پینک پھیل گیا، اور پھر یوں ہوا کہ اکبر نے ٹیک اوور کر لیا۔ جی ہاں، 13 سالہ جلال الدین محمد اکبر نے ہیمو کی 22 جنگ جیتی ہوئی آرمی کو ٹیک اوور کر لیا۔ کسی نے لکھا کہ بے ہوش ہیمو کو اکبر کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ اس کا سر کاٹ دے، لیکن اکبر نے ایسا نہیں کیا۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ اکبر نے واقعی اس کا سر کاٹ کر کابل بھجوا دیا، اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ اکبر نے ہیمو کا اپنا ہاتھی ہوا اس کے سر پر چڑھا دیا۔ حقیقت کیا ہوا یہ شاید ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہی سے ہندوستان کے اندر صحیح معنوں میں ان ٹرو میننگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مغل ایرا کا دور شروع ہوا۔ مغل سلطنت کا قیام اس لڑائی کے بعد عمل میں آیا، ایک سٹرونگ، ایک مضبوط اور خود مختار مغل سلطنت۔ اب اگر آپ اس منظرنامے کو دوبارہ اپنے ذہن میں دوڑائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سائنس کی ایک تھیوری ہے، پروبیبلٹی تھیوری۔ اس کے مطابق اکبر کا یہ جنگ جیتنا ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن تھا، یعنی کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور ایک وکرم آدتیہ، ایک ایسا شخص جو 22 لڑائیاں جیت کر وہاں تک پہنچا ہے، ایک 8 میل کا سفر جو ہے وہ طے کر کے آیا، 8 میل سے زیادہ لمبی اس کی فوج ہے، اور خود کو وہ وکرم آدتیہ کہتا ہے، 22 جنگیں جیت چکا ہے۔ ایسے شخص کو 13 سالہ لڑکا ہرا دے، کیا یہ ذہن تصور کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی رینڈملی نہیں ہو رہا۔ ان واقعے دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی رینڈم نہیں ہوتا، جیسے سب کچھ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے، ایک ماسٹر پلان جو بنا ہوا ہے اور جس کو ایگزیکیوٹ ہو کر رہنا ہے۔ اس گرینڈ پلان، اس ماسٹر پلان کی ایگزیکیوشن میں ہمیں بظاہر اتفاق سے جو غلطیاں ہوتی نظر آتی ہیں وہ بھی چانسز نہیں ہوتے، بلکہ وہ اتفاقات بھی اس گرینڈ پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اس گرینڈ پلان کی سمجھ آتی ہے ہمیں سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سے۔ سورۃ الفرقان جو قرآن کریم کی 25ویں سورت ہے، اس کی دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین آسمان سلطنت صرف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہر شے بنائی ہے اور ہر شے کے لیے ایک تقدیر ٹھہرا دی ہے۔ ہر چیز کے لیے گرینڈ پلان ہے، جو لکھ دیا گیا ہے، جو طے ہے، اس نے ہو کر ہی رہنا ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور جس نے چھن جانا ہے اس نے چھن کر ہی رہنا ہے۔ ہم اور آپ صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری کوشش اچھی چیز کے لیے ہو، ایک نیک چیز کے لیے ہو، یہی ہماری تقدیر ہے۔